بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے پیارے ریڈرز، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول سرکل۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ پلیز میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیجئے گا اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کیجئے گا تاکہ میرے چینل پر ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔ اور اگر آپ کو میرا ناول پسند آ رہا ہو تو پلیز دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، کمنٹ کر کے لازمی بتائیے گا کہ آپ کیسے ناول ریڈ کرنا چاہتے ہیں یا سننا چاہتے ہیں۔ تو چلیے آج ناول کا پارٹ 6 سٹارٹ کرتے ہیں۔ آئی ہوپ آپ کو یہ ناول بہت اچھا لگ رہا ہوگا اور یہ بہت بولڈ اینڈ رومانٹک ناول ہے، کچھ فنی سینس بھی ہے اس میں، انوسینٹ ہیروئن اینڈ روڈ ہیرو بیس ہے۔ آئی ہوپ آپ کو یہ بہت پسند آ رہا ہوگا۔ اسلان نے کار سٹارٹ کرنے سے پہلے میرر میں اپنا چہرہ دیکھا۔ اپنا چہرہ آج خود سے اجنبی لگا تھا۔ ہر وقت چہرے پر چھائی رہنے والی سنجیدگی کا نام و نشان تک اس کے چہرے پر نہیں تھا۔ ہونٹوں کے ساتھ ساتھ لگا آنکھیں بھی مسکرا رہی ہیں۔ بے وقوف لڑکی، اس بار اس کے ہونٹوں پر مدھب سی ہنسی کھلی تھی۔ پھر سر جھٹک کر وہ کار سٹارٹ کرتے ہوئے حویلی کے گیٹ سے باہر نکال لایا۔ اس کی کار کے آگے پیچھے اس کے گارڈز کی کار تھی۔ سر، آپ کو ایک امپورٹنٹ نیوز دینی ہے۔ ابھی وہ کار سے باہر نکلا تھا کہ اس کا خاص گارڈ اس کے پاس آ گیا۔ اسلان نے اپنے وفادار گارڈ کی طرف دیکھا۔ کیا نیوز ہے؟ اسلان نے اپنی آنکھوں پر بلیک سن گلاسز ٹکاتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھا۔ وہ کچھ لمحے کے لیے چپ ہو گیا۔ اسلان غور سے گارڈ کو دیکھ رہا تھا۔ وہ لوگ واپس آ گئے ہیں، گارڈ نے جھجکتے ہوئے سر جھکا کر خبر دی۔ یہ خبر سننا تھا کہ اس کے احساس ایک دم سے پتھریلے ہو گئے۔ چہرے پر وہی سر سا تاثر چھا گیا جو اس کی شخصیت کا خاصہ بن چکی تھی۔ کل سے جو نرمی چہرے پر چھپ دکھا رہی تھی وہ کہیں دور جا سوئی۔ ایک پل کے لیے بھی ان دونوں سے غافل مت ہونا، سمجھے تم؟ جتنے بھی آدمی ہیں سب ان کے پیچھے لگا دو، اور اس بات کی خبر کسی کو بھی نہیں ہونی چاہیے۔ جیسے اس کے چہرے کے سارے تاثر پتھریلے تھے، ویسے ہی پتھریلی آواز میں سامنے کھڑے گارڈ کو اس نے حکم دیا تھا۔ ڈونٹ وری سر، ہم پوری ہوشیاری سے کام لیں گے۔ گارڈ نے پوری وفاداری سے اطاعت میں سر ہلایا تھا۔ وہ سب اسلان میر کے خاص آدمی تھے جن پر اسلان آنکھیں بند کر کے اعتبار کرتا تھا۔ حویلی میں کسی کو خبر نہیں ہونی چاہیے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ وہ ان کو سختی سے ہدایت دیتا یا باغوں کی طرف مڑ گیا۔ راہ میں آئے پتھروں کو اپنے قیمتی جوتوں تلے رونتا ہوا وہ تصور میں اپنے دشمن سے مخاطب تھا۔ تمہاری بربادی کا دن آج سے شروع ہو گیا شاہ نواز خان، اب الٹی گنتی شروع کر دے۔ تو نے اسلان میر کی عزت پر ہاتھ ڈالا ہے، بھگتان تو بھگتنا پڑے گا۔ بے تحاشا نفرت کے احساس سے بلیک سن گلاسز میں چھپی اس کی آنکھیں سرخ ہونے لگی۔ سارا دن کام کرتے ہوئے بھی ایک لمحے کے لیے بھی اس کے ذہن سے وہ شخص جدا نہ ہوا تھا۔ خود اس نے بھی اس خیال کو اپنے ذہن سے جدا نہیں کرنا چاہا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ایک لمحے کے لیے بھی وہ سب بھول جائے اور اس کی نفرت کی آگ سرد پڑ جائے۔ یہ آگ جلتی رہنی چاہیے، اسی طرح جس دن اس نے اپنی آنکھوں سے وہ سب دیکھا تھا جس کا تصور بھی کوئی غیرت مند شخص نہیں کر سکتا۔ 6 ماہ سے ایک پل کے لیے بھی اس نے اپنی نفرت کو کم نہیں ہونے دیا تھا۔ اس نفرت میں کون جلے گا اور کون سرخرو ہوگا یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ آروشا بجھے بجھے دل سے اپنے کپڑے بیگ میں رکھ رہی تھی۔ اس کے ساتھ روم میں ہانیہ بھی تھی جو اس کی مدد کر رہی تھی۔ دونوں کے چہرے پر اداسی کے رنگ چھائے ہوئے تھے۔ وہ دونوں
2 दिन سے ایک دوسرے کے ساتھ رہ کر وہ پھر سے جدا ہو رہی تھی۔ تم اتنے دن بعد آتی ہو اور اتنی جلدی چلی جاتی ہو۔ دوپٹہ اٹھا کر تہ لگاتے ہوئے ہانیہ بہت اداسی سے بولی۔ کیا کروں، اسلان نہیں لاتے، ورنہ میرا بس چلے تو روز پہنچ جایا کروں تم لوگوں کے پاس۔ عروشہ جلدی جلدی اپنے کپڑے وغیرہ رکھ رہی تھی۔ اسلان نے صرف 20 منٹ کا وقت دیا تھا اور وہ اداس ہونے کے ساتھ ساتھ بخلائی بھی ہوئی تھی۔ کاش ایسا ممکن ہوتا۔ ہانیہ نے سرد آہ بھری۔ سرد آہیں حشم کی یاد میں بھر لینا، بھی میرے کپڑے رکھو۔ عروشہ نے انجانے میں ہانیہ کے دل پر لگے زخم کو چھیڑ دیا۔ حشم کا نام کیا سنا ایک نشتر سا دل میں چبھا تھا۔ اس کی آنکھیں جل تھل سی ہو گئیں۔ عروشہ کو اب احساس ہوا کہ کیا بول دیا۔ وہ کپڑے پھینک کر اس کے پاس آ کر بیٹھی اور پوری محبت سے اسے اپنے سے لگا لیا۔ ہانیہ نے سسکی لی اور عروشہ کا دل اور بھی بھاری ہو گیا۔ خود وہ بھی تو حشم سے ملی دوری کی وجہ سے اتنی ہی بے چین تھی جتنی ہانیہ تھی۔ دونوں کچھ دیر ایک دوسرے کے گلے سے لگی خاموشی سے آنسو بہاتی رہی۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، روتی ہانیہ کے سر کو چوم کر اس نے تسلی دی۔ شاید تم جلدی جلدی پیکنگ کر لو ورنہ غصہ ہوں گے۔ ہانیہ کو احساس ہوا عروشہ کو دیر ہوگی تو لالا کے غصے کو بھی اسی کو جھیلنا پڑے گا، اس لیے عروشہ کو دور کرتے ہوئے اپنے آنسو پونچھے۔ ہائے اللہ، ہانو کی بچی، رونے کا وقت ملا تھا۔ ایک تو ابھی تک ٹھیک ٹھاک نارمل تیرے لالا ویسے ہی نہ جانے کس بات پر اینٹھے پڑے ہیں، دیر ہو گئی تو اور بھی غصہ ہوں گے۔ عروشہ تیزی سے اٹھتی ٹھونس ٹھونس کر کپڑے رکھنے لگی۔ ہانیہ شرمندہ سی ہو کر جلدی جلدی ہاتھ چلا کر اس کی مدد کرنے لگی۔ اس بار لالا سے تم کہنا وہ پورے ماہ کے لیے تمہیں یہاں چھوڑ جائے۔ کپڑوں کو تہہ لگاتی ہانیہ نے عروشہ سے بڑے جوش سے فرمائش کی۔ پورے ماہ کے لیے کیا، میں پورے سال کے لیے آ جاؤں، دیو مجھے عذاب تو کرے۔ بیگ ٹھونس کر زپ بند کرتے ہوئے اس نے یہ دیکھا ہی نہیں کہ اسلان روم میں آ چکا ہے۔ ہانیہ تمہیں ماں بلا رہی ہیں۔ دونوں نے ہی چونک کر دروازے کی طرف دیکھا۔ اسلان جینز کی پاکٹ میں دونوں ہاتھ ڈالے جانے کب سے وہاں کھڑا تھا۔ چہرے پر ایسا کوئی تاثر نہیں تھا جس سے وہ دونوں اندازہ لگا سکتی کہ اس نے کچھ سنا یا نہیں۔ آشو، میں ماں کی بات سن کر آتی ہوں۔ آنکھوں ہی آنکھوں میں تسلی دیتے ہوئے ہانیہ دوپٹہ سر پر درست کرتی اسلان کے کنارے سے نکل کر روم سے چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی اسلان عروشہ کی طرف بڑھا۔ وہ گھبرا کر رخ موڑتی خواہ مخواہ پھر سے زپ بند کرنے لگی۔ تو تمہیں مجھ سے آزادی چاہیے۔ اسلان نے قریب آتے ہی اس کے دونوں شانے جکڑ کر جھکی ہوئی عروشہ کو جھٹکے سے سیدھا کر دیا۔ صرف سیدھا ہی نہیں کیا، اس کا رخ بھی بے دردی سے اپنی طرف موڑ لیا۔ عروشہ نے گھبرا کر سامنے کھڑے اسلان کے سنجیدہ چہرے کو دیکھا۔ کالی آنکھیں نہ جانے کیا برداشت کرنے کی وجہ سے سرخ ہو رہی تھیں اور انگلیاں اس کے شانے میں گھسی ہوئی تھیں۔ جواب دو، کیا تمہیں مجھ سے آزادی چاہیے؟ عروشہ کی خاموشی پر ایک بار پھر سے وہ سرد آواز میں بولا، چہرے پر پتھر سی سختی تھی۔ اسلان، میں نے ایسے ہی کہہ دیا، میرا مطلب بس اتنا تھا کہ میں بس ہانو، کوئی فالتو بکواس نہیں۔ مجھے بس اتنا بتاؤ، تمہیں مجھ سے آزادی چاہیے یا نہیں؟ اس سے پہلے کہ وہ جلدی جلدی صفائی دیتی، اسلان نے سختی سے اسے ٹوک دیا۔ وہ بس اس کے چہرے پر سرخ آنکھیں ٹکائے اس کے حتمی فیصلے کا منتظر تھا۔ گرفت اور بھی سخت ہو گئی۔
आरुषा ने अपने खुश्क होते होंठों पर जबान फेरी और उसे देखते हुए ही धीरे से बोली, आपसे आज़ादी मेरी मौत है। मुझे कभी नहीं चाहिए ऐसी आज़ादी। मैं सारी ज़िंदगी बस आपकी कैद में रहना चाहती हूँ। वो जो सुनना चाहता था आरुषा ने आखिरकार बहुत आहिस्ता आहिस्ता हिम्मत करके कह ही दिया। कहने को तो कह दिया, लेकिन अब आंखें झुक गई। उसके लबों से निकले सुकून बख्श जुमले असलान को लगा सुबह से वो जो एक आग में लगातार जल रहा है, उस पर जैसे किसी ने ठंडे पानी की बौछार डाल दी हो। तने हुए असाब ढीले हो गए और आंखों को एक बार सुकून से बंद करके दोबारा खोलकर आरुषा के झुके सर को देखा। अपनी गिरफ्त भी ढीली करके उसके शानों पर से दोनों हाथ हटा लिए। इंशाल्लाह हम कुछ दिनों बाद आएंगे और ढेर सारे दिन रुकेंगे। तुम रह लेना कुछ दिन आराम से अपनी बेस्टी के साथ। आरुषा के हाथों को अपने हाथ में लेकर उसने नरमी से कहा। तो आरुषा की सारी घबराहट, सारा डर दूर भाग गया, हर फिक्र दूर हो गई। सच में अरसलान, प्लीज एक माह के लिए आएंगे, ठीक है ना? वो नरम हुआ तो अब कैसा डर, काहे का डर। आराम से उसके बाजू थाम कर फरमाइश भी कर दी। अभी चलो तो फिलहाल जाओ, जाकर चादर ओढ़ लो, मैं नीचे वेट कर रहा हूँ तुम्हारा। अपने बाजुओं को आरुषा के हाथों से आज़ाद करवाते हुए उसी नरमी से बोलकर उसने आरुषा को कहा और मुड़कर रूम से निकल गया। अनरोमांटिक हीरो। वो मुंह बनाकर उसकी पुश्त देखकर बदबदाकर अपना हैंडबैग और चादर निकालने के लिए अलमारियों की तरफ बढ़ गई। आरुषा ने एक बार फिर कार के विंडो से तेजी से भागते दौड़ते दरख्तों को देख रही थी। सबसे जुदा होकर इसका दिल बहुत उदास हो रहा था। असलान मेरा अपने कहे के मुताबिक सारे काम निपटाकर शाम होने से पहले ही हवेली से निकल आया था। अब वो फिर उसके साथ शहर जा चल रही थी। जहाँ सुबह से शाम तक वो बंगले में बंद इधर से उधर बुलाई हुई फिरती रहती थी, जहाँ वो रहती थी और उसकी तन्हाइयाँ। असलान सुबह से निकला, रात तक आता था। वो तो वहाँ किसी से बात करने के लिए भी तरस जाती थी। क्या सारी ज़िंदगी ऐसे ही नरम गरम इस शख्स की मोहब्बत के बगैर गुजर जाएगी? ना जाने क्यों वो सोचकर ही दहल गई। तेजी से खुद से बेनियाज नजर आते असलान मीर की तरफ देखा। उसकी ये बेनियाजी उसे अब बुरी तरह से खुलने लगी थी। कुछ दिनों से वो नोट कर रही थी जैसे वो अंदर से तब्दील हो रही है। उसे अब देव की तवज्जो की चाह होने लगी थी। खुद देव भी तो बदला बदला नजर आ रहा था। उसने तो कई दिनों से अपनी शिद्दतों से उसके चेहरे पर कोई निशान भी नहीं डाला था। आरुषा ने एकदम से चादर से हाथ निकालकर मिरर अपनी तरफ मोड़ कर अपना चेहरा देखा। साफ शिफाफ चमकता हुआ दूधिया गुलाबी चेहरा। न जाने उसे क्यों बुरा लगा था अपना चेहरा। वाट हैपेंड? एनी प्रॉब्लम? आरुषा उसे मिरर पकड़कर अपने चेहरे और गर्दन को घुमा घुमा कर हर तरफ से जांचते देखकर असलान का ताज्जुब करना बनता था। वो छू छू कर पता नहीं क्या तलाश कर रही थी। असलान का पूछना था कि आरुषा ने चौंक कर मिरर छोड़ दिया, फिर नफी में सर हिलाकर अपने होंठ को चलने लगी। असलान उसकी इस तरह कैफियत को देखता अपना एक हाथ स्टेयरिंग से हटाकर बहुत नरमी से अपने अंगूठे की मदद से उसके निचले होंठों को दांतों की गिरफ्त से आज़ाद कर चुका था। आरुषा की थोड़ी पर उसकी उंगली का लम्स दहक उठा। बेख्तियार उसने असलान का वही हाथ अपने हाथों में ले लिया। मुझे पसंद नहीं, मत करो, सादगी से कहकर उसने अपना हाथ आरुषा की गिरफ्त से निकाल कर फिर से स्टेयरिंग पर रख दिया। हम कुछ दिन और रुक सकते थे वहाँ। आरुषा अपनी अंदरूनी कैफियत से घबरा कर बोल पड़ी, मगर घबरा भी गई थी। असलान को कहाँ पसंद था सवाल जवाब करना। बोला ना, जल्दी से फिर चले जाएंगे, कल ऑफिस में अहम मीटिंग है इसलिए आना ज़रूरी था। वो बुरा माने बगैर नरमी से उसे बताकर गाहे बगाहे उस पर नज़र भी डाल लेता। असलान का नरम अंदाज अब आरुषा की हिम्मत और बंदी थी। तो आप चले आते, मुझे रहने देते, बीवी मेरी हो या घर वालों की। असलान ने ज़रा सी गर्दन मोड़ कर उसका चेहरा देखा। हाँ, जैसी बड़ी मोहब्बत है मुझसे जो मेरे बगैर एक पल नहीं रह पाते। अल्लाह अल्लाह, ये मेरी ज़ुबान की फिसलन। आरुषा रवानी में बोलकर डर कर डोर के पास खिसक गई, कहीं वो ज़बान चलाने पर गुस्सा न हो जाए। मैं तो चाहता हूँ तुमसे मोहब्बत करूँ, मगर तुम तैयार नहीं होती। अब इसमें मेरा क्या कसूर? वो बात को अपने ही अंदाज में ले गया। बड़ी मानी खेजी से कहते हुए इसने आरुषा के चेहरे को देखा।
اب حیران ہونے کی باری اسلان میر کی تھی۔ اپنی کہی گئی بات کا گلابی سا یہ عروشہ کے چہرے پر محسوس کر کے وہ پھر سے چونکا تھا اور اس کی بات سے کنفیوز سی ہو کر اپنی چادر سر پر درست کر رہی تھی۔ پلکوں کی کپ کپاہٹ، ہاتھوں کی لرزش، اسلان نے فوراً نگاہیں کے ساتھ اپنے دل کو بھی اس طرف سے موڑ لیا۔ سو جاؤ، وہی کام تمہیں اچھے سے آتا ہے۔ اپنی نگاہوں پر ہزار پہرے لگا کر اس کی آواز میں رخائی آ گئی۔ ان رومانٹک خڑوس عروشہ، جو اس کے منہ سے کچھ اور بھی سننا چاہتی تھی، بہت ہلکے سے بڑبڑائی تھی، پھر منہ ٹیڑھا کر کے سر سیٹ سے ٹیک کر وہ پلکیں موند گئی۔ اسلان اپنی بلیک مرسڈیز بہت تیزی سے گیٹ سے لان کی روش پر ڈالے ہوئے پورچ تک لایا تھا۔ کار بند کر اس نے گردن موڑ کر اپنے بغل والی سیٹ کی طرف دیکھا۔ وہ جو کام اچھے سے کرتی تھی وہ کر چکی تھی، یعنی سیٹ سے ٹیک لگا کر آرام سے سو گئی تھی۔ عروشہ اٹھو، ہم پہنچ گئے، اسلان نے کہتے ہوئے کیس باہر کھینچی۔ آواز دینے پر بھی اسے ٹس سے مس نہیں ہونا تھا۔ سو ہوئی بھی نہیں۔ کوئی اتنا اطمینان سے کیسے سو سکتا ہے؟ وہ چڑ کر سوچتا۔ اس کے گال زور سے تھپک کر بولا، عروشہ گھر آ چکا ہے۔ اسے اب بھی ہلتے نہیں دیکھا۔ اس بار اسلان نے ایک زور سے چپت اس کے گال پر لگائی۔ اللہ! چپت لگنی تھی کہ وہ ڈر کر چیخ کر سیدھی ہو گئی۔ سوئی آنکھوں سے سیدھے ہوتے ہوئے اسلان کی طرف دیکھا۔ نیچے اترو سیدھے سے، اسلان اپنی ازلی سختی سے کہتا اپنی طرف کا ڈور کھول کر اتر گیا۔ ذرا سا بھی اس انسان کے دل میں رحم ہو، ایسے جگاتے ہیں وہ اس کی ساری مہربانیاں بھول کر تب کر کہتی۔ اپنے گال پر ایک ہاتھ رکھے ایک ہاتھ سے چادر سنبھالتی کار کا ڈور کھول کر اتر گئی۔ اترتے ہی کار کی سائیڈ مرر میں اپنا چہرہ اس طرف سے دیکھا جدھر اسلان نے چپت لگائی تھی۔ وہاں ہلکی سرخی دیکھ کر وہ روحانسی ہو گئی۔ اتنا بھاری لوہے جیسا ہاتھ ہے، میرے پھول سے گال کو سرخ کر دیا۔ وہ منہ بناتی جھک کر بار بار اپنا گال دیکھ رہی تھی۔ ایک آدھ پھولوں کی پتیاں بکھر نہ گئی ہو گال سے، غور سے دیکھ لو۔ پاس ہی طنزیہ آواز سن کر وہ اچھل کر سیدھی ہو گئی۔ اسلان ایک انگلی پر کار کی کیز نچاتا اسے ہی کب سے دیکھ رہا تھا۔ وہی بے خبر تھی، اب چوٹ بھی نہیں دیکھوں؟ اچھا بھلا اتنے دن سے صاف شفاف چہرہ لیے پھر رہی تھی۔ عروشہ نے ہلکے سے شکوہ کرتے ہوئے اپنی چادر گال پر کھینچی۔ اوہو! ارسلان نے کیس نچانا چھوڑ کر ہونٹ گول کیے۔ اب سمجھا، کار میں میڈم اپنے چہرے کو بار بار مرر میں اس لیے دیکھ رہی تھی کہ میں نے کیوں اتنے دن سے کوئی شدت نہیں دکھائی۔ اپنی کیز اچھال کر کیچ کرتے ہوئے وہ اپنی مخصوص مسکراہٹ کے ساتھ عروشہ کی طرف بڑھا۔ نہیں وہ میں، عروشہ گھبرا گئی اسے اپنی طرف آتے دیکھ کر۔ گھبراہٹ میں وہ کار سے لگ کر کھڑی ہو گئی۔ اسلان چلتا ہوا اس کے سر پر پہنچ گیا۔ اپنے ایک ہاتھ کو کار پر ٹیک کر دوسرے ہاتھ سے گھبرائی ہوئی عروشہ کے سر سے چادر سرکھائی۔ عروشہ نے سر اٹھا کر بس ایک نگاہ سے اس کی طرف دیکھا۔ میرا نہیں چھونا برا لگا تمہیں؟ اسلان سرگوشی میں کہتے ہوئے جھکا تھا۔ عروشہ نے آنکھیں میچ کر سانسیں روک لی، اگر اس کی گرم سانسیں بھی اپنے چہرے پر محسوس کر رہی تھی۔ بات یہ ہے عروشہ، اسلان میر، وہاں میری بہنیں بھی رہتی ہیں اور مجھے ان کا بہت لحاظ ہے۔ اسی لیے تو تمہیں یہاں رکھا ہوا ہے کہ جب چاہوں تمہارے اس حسین چہرے کو داغدار کرتا رہوں، کیونکہ مجھے تمہاری اس حسین صورت سے نفرت ہے جو مجھے اس شخص کی یاد دلاتا رہتا ہے جس نے اسلان میر کی عزت سے کھیلا۔ اس کے سلگتے الفاظ۔ عروشہ نے تڑپ کر اپنی آنکھیں کھول دیں۔ اپنے سامنے کھڑی عروشہ کے چہرے پر جھکتے ہوئے وہ پھر سے وہی اسلان میر بن گیا تھا جو اس کی روح فنا کرتا تھا۔ عروشہ نے ڈر کر اپنے چہرے پر سے دونوں ہاتھ رکھ کر اپنے چہرے کو چھپانا چاہا۔
تم میری بے رحمی سے بچ نہیں سکتی عروشہ ارسلان میر۔ آج سے میری سزا میں جو تبدیلی آئے گی اسے تم کبھی بھول نہیں پاؤ گی۔ کہتے کہتے وہ ایک ہی جھٹکے میں اس کی چادر کھینچ کر اس کے وجود سے جدا کر کے اچھال دی اور جھک کر اپنے بازوؤں میں ڈری سہمی عروشہ کو اٹھا کر بنگلے کے داخلی دروازے کی طرف بڑھا۔ ارسلان اسی طرح اسے اپنے بازوؤں میں اٹھائے ہوئے بیڈ روم تک لایا۔ ایک ہی ٹھوکر میں ڈور کو کھول کر وہ کھلے ڈور سے اندر داخل ہو گیا۔ سر جھکا کر اپنے بازوؤں میں چہرہ ہتھیلیوں میں چھپائے عروشہ کو دیکھتے ہوئے وہ پھر بیڈ تک لایا اور اسے تقریباً بستر پر پھینک کر اس نے اپنی آستینوں کے کف کھول کر اوپر چڑھانے شروع کیے۔ عروشہ نے ذرا اپنی آنکھوں سے ہتھیلی ہٹا کر ارسلان کی چہرے کو دیکھا۔ دل کہا اٹھ کر بھاگ جائے، مگر بھاگنے کی کوشش میں الٹا وہ بے رحم ہو جاتا۔ ممکن تھا حد سے ہی گزر جاتا، اس لیے خوف سے دھڑکتے دل کے ساتھ بس جیسا اس نے پھینکا تھا اسی انداز میں لیٹی رہی۔ تو عروشہ ارسلان میر، بہت بدتمیزیوں کو برداشت کیا ہے میں نے تمہاری، اب دکھاؤ اپنی زبان کے جوہر۔ وہ دیو کے مکمل موڈ میں اس کے پاس بیڈ پر بیٹھا تھا۔ معاف کر دیں، اب کبھی آپ سے بدتمیزی نہیں کروں گی۔ اس نے ہتھیلیاں جوڑے چہرے پر ہٹا کر ارسلان کو دیکھتے ہوئے ساتھ ہی بستر سے اٹھنے کی کوشش بھی کی۔ کیوں معاف کر دوں عروشہ اٹھ کر جانے پر آمادہ دیکھ کر ارسلان نے اس کے چہرے پر جھک کر اس کی کمر کے پاس اپنی ہتھیلی بستر پر ٹیک کر راہ فرار بند کر دی۔ تمہیں تو خود اچھا نہیں لگ رہا تھا نا اپنا چہرہ؟ میری شدتوں کو یاد کر رہی تھی تم؟ اس کے چہرے پر جھکے ہوئے دوسرے ہاتھ کی شہادت والی انگلی اس کے گالوں پر پھیرتے ہوئے وہ مسکرایا۔ میں نہیں یاد کر رہی تھی، گھبرا کر اس نے خود کو دفاع کرنی چاہی۔ کب تک انکار کرتی رہو گی میری جان؟ اعتراف کیوں نہیں کر لیتی کہ تم دل و جان سے مجھ سے محبت کرتی ہو، میری چاہتوں کی منتظر ہو؟ اس کی شہادت والی انگلی عروشہ کے ہر نقش کو چھوتے ہوئے لبوں پر آ کر ٹھہر گئی۔ ارسلان کی بات پر عروشہ کی پوری آنکھیں کھل گئی۔ اسے کیسے پتہ چلا کہ وہ کیا چاہتی ہے، اس کے دل میں کیا ہے؟ اب کہاں کا ڈر، کیسا خوف، وہ سب بھول گئی۔ آنکھیں پھاڑے اس کا پورا منہ کھل گیا تھا۔ اس کے منہ کھولنے کے انداز پر ارسلان کی ساری توجہ کا مرکز اس کے ہونٹ بن گئے۔ اس کے بے تحاشا گلابی کٹاؤ دار ہونٹ اس کے چہرے پر سب سے زیادہ جلوہ توجہ تھے۔ ایک بار پہلے اور بس شادی والے دن۔ اس کے بعد ان 6 ماہ میں اس نے ایک بار بھی ان ہونٹوں کو چھونے کی گستاخی نہیں کی تھی۔ وہ چاہ کر بھی ان کے اوپر کوئی ظلم نہیں ڈھا سکا تھا، مگر خود پر کیسے قابو رکھا ہوا تھا وہ خود جانتا تھا یا اس کا خدا۔ مگر آج جیسے اس کی ساری قسم ٹوٹ گئی تھی۔ آہستہ آہستہ ارسلان کا چہرہ جھکا تھا اور 2 دہکتے لب ان ہونٹوں سے ٹکرا گئے جہاں پھولوں کی نرمی بھی شرما جائے، جن میں سارے پھولوں کا رس بھرا تھا۔ ارسلان کے لبوں سے اپنے لبوں کو ٹکراتے محسوس کرتے ہی عروشہ کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ سانس ایسی گہری ہوئی تھی جیسے اب بند ہی ہو جائے گی۔ سینے میں سانس رک سا گیا۔ اپنے دونوں ہاتھوں سے اس نے ارسلان کے کالر کو مٹھیوں میں جکڑ لیا، اپنے پیروں پر پیر رکھ کر اپنے حواس پر قابو رکھنا چاہا۔ ادھر ارسلان بس ان ہونٹوں پر اپنے دہکتے لب رکھے ان کی نرمی، ان کی گرماہٹ محسوس کر رہا تھا۔ ابھی اس نے کوئی اور عمل شروع نہیں کیا تھا، ایک بار بھی انہیں چکھ کر دیکھا ہی نہیں، ایک گھونٹ بھی نہیں بھرا تھا اور عروشہ کی حالت غیر سی ہونے لگی تھی۔ ارسلان نے ذرا سا چہرہ اٹھا کر عروشہ کی سانسوں کو رکتے محسوس کر کے اس کے لب کانوں کے پاس جھکے اور بھاری آواز میں سرگوشی کی۔ ابھی تو ایک گھونٹ بھی جام کے لیے نہیں لیے ہیں، ابھی سے تمہارا دم نکل رہا ہے۔ آگے کیا ہوگا عروشہ ارسلان میر؟ اپنے دل کو پورا میرا ہو جانے دو، پھر سانسیں رکنے کی نہیں گھلنے کی التجا کریں گی۔ وہ اس کے کانوں میں اپنی آواز کا سحر پھونکتا وہیں اس کے کانوں کی لو کو چوم کر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔
आरुषा ने पलकें खोलकर बस ज़रा की ज़रा सा असलान मीर की तरफ देखा था। फिर बिजली सी रफ्तार से वो बेड की दूसरी तरफ से कूदकर उतरती गिरती पड़ती रूम से भागी थी। असलान अपने बालों में उंगलियां फेरकर उठ खड़ा हुआ। आरुषा, असलान, अपने इश्क की आग में तुम्हें जलाया नहीं तो मेरा नाम असलान मीर नहीं। एक दिन उसकी सांसें भी असलान मीर के साथ चलेंगी, फिर कोई शाहनवाज खान या कोई और इसे असलान मीर से छीन नहीं सकता। वो रूम के डोर की तरफ देखता एक अज़ुम से बोला था, उसने आरुषा मीर को जीतने की कसम ली थी और इसे जीतना ही था, चाहे किसी भी तरह से, चाहे डरा कर चाहे मोहब्बत से। वो हर हरबा आजमा कर आप कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ रहा था। तुमने क्या कहा था आनिया? फहद मीर की कोई हसीन लड़की मुझसे मोहब्बत नहीं करेगी तो तुम्हें दिखा दूंगा तुमसे भी कई गुना हसीन लड़की कैसे असलान मीर के इश्क में पागल है। जब तुम्हें दिखा दूंगा फिर बदतरीन सजा के लिए तैयार हो जाना। बहुत अच्छे दिन गुजार चुकी हो तुम, अब देखना सिर्फ अच्छी शक्ल के साथ कैसे तुम जैसी हवस परस्त गुजारा करती है। असलान का पूर पूर अब नफरत की आग में जल उठा था। उस औरत के दिए गए सारे जख्मों से खून रसने लगा था। अपना मोबाइल जीन्स की पॉकेट से निकालकर उसकी उंगलियों ने तेजी से एक नंबर मिलाया था। मुझे सारे शाहनवाज खान के सारे शेयर्स अपने नाम करवाने हैं, चाहे जैसे भी समझे तुम। उधर से जैसे ही कॉल पिक गई, एक ही बार में उस हुक्म देकर उसने कॉल काट कर मोबाइल तकिया पर उछाल दिया और खुद फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में घुस गया। तो गाइस, कैसी लगी आपको आज की ये एपिसोड? आई होप आपने इंजॉय किया होगा। और अगर आप लोग इंजॉय कर रहे थे और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को लाजमी शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल की वीडियोस को शेयर कीजिएगा। वीडियोस को लाइक करना मत भूलिएगा। और इसके साथ ही इस दुआ के साथ हमें इजाज़त दीजिए कि अल्लाह ताला तमाम उम्मत मुसलमा को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और तमाम उम्मत मुसलमा का भला करे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।